بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ حضرت ابو امامہ بحری رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20 پڑھیں گے۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین تو ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کی کیا صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کرنے کے لیے کہ منافقین کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی مثالیں دیے۔ اب دیکھیے، کوئی چیز جو ہے اگر مثال دے کے سمجھائی جائے تو وہ بہت بہتر سمجھ آتی ہے۔ جس طرح آپ کسی بچے کو کچھ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کسی شیپ کے بارے میں بتا رہے ہیں یا کسی کلر کا بتا رہے ہیں، آپ اس کو بتاتے رہیں کہ وائٹ کلر ایسا ہوتا ہے، ایسا کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو وائٹ کلر دکھا دیں گے تو وہ اس کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ تو جو چیز مثال سے سمجھائی جاتی ہے وہ بہت بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے، بہتر سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں تاکہ سمجھنے والا، پڑھنے والا جو ہے وہ بہتر سمجھ سکے۔ اب پہلے جو منافق ہیں وہ والے منافق ہیں جو پکے منافق ہیں، انہوں نے کبھی ہدایت کی طرف نہیں آنا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس طرح ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس آیت کو کچھ اس طرح سے واضح کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی تو جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور نقصان اور جو فائدے کی چیزیں وہ اس پر روشن ہو گئیں، حق اور باطل بھی اس کو سمجھ آ گیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آگ بجھ گئی اور وہ پھر تاریکیوں میں چلا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہی حال جو ہے وہ منافقین کا تھا۔ پہلے کیا تھا؟ وہ شرک کی تاریکی میں تھے، پھر روشنی میں آ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ حلال و حرام کا فرق جان گئے، حق و باطل کو سمجھ گئے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں نفاق تھا، ان کے دل میں کفر تھا، وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے، تو ان کی ساری روشنی جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اب اس سے پہلے ہم نے منافقین کا پڑھا تو ہے کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو مثالوں سے واضح کیے۔ دیکھیں، ایک شخص نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اسلام کو جاننا چاہتا ہے، یا اس نے ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے۔ جب اسلام کی تعلیمات آ گئی، اس کا ارد گرد سارا روشنی ہو گئی، سب اس کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، اس کو حق و باطل کی سمجھ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نور لے لیا، اس کے اچھے برے کو جاننے کی صلاحیت ہی لے رہی۔ اب دیکھیں، آگ جل رہی ہے، آگ جلنے سے کیا مراد ہے؟ روشنی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے ارد گرد منافقوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہے، ان کی آنکھ کا نور چلا گیا، ان کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا نور کیوں لے لیا ہے؟ آخر اس سے کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس چیز کا جواب دیتے ہیں سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اب کوئی بھی انسان ہے، وہ جب حق کو دیکھ لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو اگنور کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے حق کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ایک موقع دیتا ہے، 2 موقع دیتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ بار بار جب ایک انسان جو ہے وہ بالکل ہی حق کو اگنور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے۔ اسی طرح سورہ صف میں بھی آیا ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ مطلب جب ان کے دل میں کو آتی ہے ٹیڑھا پن، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر خدا تعالیٰ تو پھر ہر چیز جانتا ہے نا، ان کی نیتیں جانتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی۔ اب میں اس کو آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں، جس طرح آپ اپنے بچے کے لیے کھانا بناتے ہیں، آپ نے بڑے شوق سے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا ہے، بڑا ٹائم لگا کے، بڑے دل سے، بڑے اچھے برتنوں میں نکال کے آپ لاتے ہیں بچوں کے لیے کہ چلو یہ بچے کھانا کھائیں۔ آپ لے کے آتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ جو ہے وہ اس میں نکتے چینیاں کرنے لگ جائے کہ اس میں نمک ٹھیک نہیں ہے، اس میں اسپائسی زیادہ ہے، یہ برتن اچھا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ ٹرے اٹھائیں گے، آپ کہیں گے نہیں کھانا، نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے بچوں کی ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں، لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں کھانا، ہم ٹرے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو بچہ اس چیز سے بھی رہ جاتا ہے، بچے نے نقص نکالا۔ تو اسی طرح دیکھیں اللہ نے بھی تو اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں دین کی نعمت دی ہے، اور اس میں عیب جوئی کرتے ہیں منافق جو ہیں، وہ اس میں عیب جوئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دین اسلام کی قدر نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر ان سے توفیق ہی کھینچ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نعمت ہی لے لیتا ہے، اسلام کو سمجھنے کی، حق کو سمجھنے کی بنائی ہی لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے دین کو جاننے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں اس ٹائم کے منافقین کے پاس روشنی تو آئی تھی، قرآن، سنت، لیکن ان کی چاہت نہیں تھی، تو ان کو ہدایت نہیں ملی۔ پھر ایک اور چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ منافقین پر جو اچھی باتیں ان کا اثر تھوڑی دیر ہی ہوتا ہے، وہ دل سے قبول نہیں کرتا۔ تو جب تک انسان خود اپنے دل سے نہ چاہے تو حق کو قبول کرنا، تو کوئی بھی زبردستی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تھا کہ دین کی خدمت کرنی ہے، خطبات میں بھی آگے ہوتا تھا، لیکن کیا تھا اس کے اندر؟ نیت خراب تھی۔ اس کا کیا نیت تھی؟ اس کی نیت تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دنیاوی فائدے حاصل کروں گا، کیونکہ کچھ عرصہ بعد غزوہ بدر ہونی تھی، تو اس کے دماغ میں تھا کہ میں مال غنیمت ان کے ساتھ مل کے تو مال غنیمت میں سے حصہ لے لوں گا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت کو جانتا تھا، اس کی نیت خراب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کا نور ہی چھین لیا۔ اب کوئی صرف دکھاوے کے لیے مجلس میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کبھی نہیں دے گا۔ ہاں جو سچے دل سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مجلس میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو آپ کو اپنی نیت جو ہے نا منافقین کی طرح نہیں رکھنی، آپ کو اپنی نیت بہت صاف رکھنی ہے۔ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان نہیں ہونا، آپ نے سچا مسلمان ہونا۔ جس طرح اس ٹائم کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے آس پاس سب جگمگا اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پاک کی تعلیمات تھی، ان کے ارد گرد ماحول روشن بھی ہوا، وہ حق اور باطل کو سمجھ بھی گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اب اندھیرا کیا ہے؟ ان کی جو دنیاوی خواہشات تھیں، لالچ، ہرس، دل کا ٹیڑھا پن، بدنیتی، یہ اندھیرے تھے۔ جس طرح سورج کے آگے بادل آ جاتا ہے تو اس کی تپش کم ہو جاتی ہے، اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کا نور تو آیا، لیکن ان کے دل میں ساتھ کیا آ گیا؟ دنیاوی خواہشات آ گئی، لالچ آ گیا، ہرس آ گیا، حسد آ گیا، بدنیتی آ گئی، تو کیا ہو گیا؟ یہ سب رکاوٹ بن گئی، اس لیے ہدایت جو ہے وہ نہیں ان کو ملی۔ اللہ نور بصارت اسی کا طلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہی کے لیے جو ہے دل کا نور سلب کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ چن لیا ظلمت کا، اندھیروں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بے نیاز ہوں، تم چاہتے ہو تو تم انہی اندھیروں میں بھٹکتے رہو۔ اس کے بعد ہے سمومن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے،
اور وہ پھر واپس آنے والے نہیں۔ بہرے ہیں وہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے، گونگے ہیں وہ حق بات کو کہنا نہیں چاہتے، اندھے ہیں وہ حق ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اب وہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم جو ہیں ادھر سے کفار کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، ادھر سے ہم نے مسلمانوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مذاق بنانے دے گا، لیکن بار بار تو ایسا نہیں ہونے دیتا نا اللہ تعالیٰ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بطور سزا ایسے لوگوں کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں منافقین کے لیے ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہدایت یا تو حق بات سن کر ملتی ہے، یا پڑھ کر ملتی ہے، یا اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ملتی ہے، لیکن یہاں پر تو وہ گونگے ہو چکے ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ بہرے ہو چکے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو ہدایت کی باتیں سن کر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی، قرآن مجید کو دیکھ کر بھی ان کو حق نظر نہیں آ رہا، تو پھر ان کو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اس کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ مطلب یہ ان منافقین کے بارے میں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنی ہیں، ہم ان پہ عمل پیرا بھی ہوں گے، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، بس وہ دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح جنات جو تھے انہوں نے ایک دفعہ قرآن پاک سنا اور واپس جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں آگے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جنات نے ایک دفعہ قرآن سنا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی۔ منافقین تو بار بار چیز سن رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی کیونکہ وہ ہدایت پانا نہیں چاہتے۔ جس کو ہدایت ملنی ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ ہی سننے سے مل سکتی ہے، اور جس کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے تو ان کے آگے جتنی مرضی آپ بات کریں وہ اسلام کی طرف نہیں چلتے۔ تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اندھا کر دیا ہے، وہ حق بات کو نہ سننا چاہتے ہیں، وہ کسی کو حق بات کہیں گے بھی نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اسلام کی طرف ہی نہ چل پڑیں۔ وہ حق بات کو سننے کی تو مطلب شو کرتے ہیں ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو وہ واپس آنے والے نہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں واپس کون آتا ہے؟ اب گھر سے کوئی جائے گا تو وہ واپس آئے گا نا، تو ٹرننگ پوائنٹ تب ہی ہوگا جب ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ مطلب کہ اس کا مطلب اسے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہدایت پہلے تھی، وہ چلے اب وہ اندھیروں میں بھٹک گئے، اب وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہ وہاں سے چل پڑے، لیکن اب وہ وہاں واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب اموات کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس آیت میں ان منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دل سے جو ہے نا اسلام لانا چاہتے تھے، لیکن جب مشکلات دیکھتے تھے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پہلے والے تو بالکل منافقین تھے، وہ تو دل سے بھی نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن دوسرے یہ جو ان کی بات ہو رہی ہے یہ لانا چاہتے تھے، لیکن مشکلات کی وجہ سے ان کے قدم جو ہیں ڈگمگا جاتے تھے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقوں میں سے دو آدمی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راستے میں ایسی بارش آئی جس کا اس آیت میں ذکر آ رہا ہے، اس میں شدت کی گرج چمک تھی، کڑک تھی۔ تو جب گرج ہوئی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کانوں کو پھاڑ نہ ڈالیں، اور جب چمک ہوتی تو وہ چلنے لگتے، جب اندھیرا ہوتا تو وہ اندھوں کی طرح رک جاتے۔ اب آپس میں وہ کہنے لگے کہ خدا خیر سے صبح کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس میں دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور اسلام پہ ثابت قدم رہے۔ اب ان کے حال کو اللہ نے منافقوں کے لیے مثل بنایا ہے
کہ جو مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو ہے وہ ان کے دل میں ہی نہ اتر جائے۔ اب جب ان کے مال و دولت زیادہ ہوتے ہیں تو گھر فتوحات ملتی ہیں، غنیمت ملتی ہے، تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلنے لگتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ دین محمدی سچا ہے، اور جب مال و دولت ہلاک ہوتے ہیں، کوئی بلا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو بارش کے اندھیروں میں ٹھٹک کر رہنے والوں کی طرح کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں تو اسی دین کی وجہ سے آتے ہیں، اور وہ پھر اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر ہے: بارش، اندھیرا، بادل کی کڑک، بجلی کی روشنی، اور اس حالت میں سفر کرنے والا شخص۔ اب یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اندھیرے اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں جو اسلام کو گھیرے ہوئے تھے اس وقت، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھیں۔ اب جس طرح بارش جو ہے وہ مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخشتا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب جب کڑک ہوتی یعنی کہ مشکلات آتی تو جن کے دلوں میں ڈر ہوتا، وہ پھر جن کے ایمان جو ہیں وہ کچے ہوتے تھے تو وہ واپس پلٹ جاتے تھے، لیکن جن کے جو چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، جو مصائب کے ہجوم میں بھی، وہ ان کے ایمان تو بہت پکے تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے، یہ منافق وہ تھے کہ جو اسلام کے سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ جب مصائب دیکھتے تھے، پریشانیاں دیکھتے تھے، کیونکہ جنگ و قتال بھی تھی، جہاد بھی تھا، تو وہ پھر اس مشکلات میں مطلب کڑک دیکھ کے وہ ڈر جاتے تھے، تو ایسے میں ان کو لگتا تھا کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں ان کی لمبائی تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اب کان کا جو ایئر کنال ہے وہ بھی تقریباً اسی سائز کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح اپنے کانوں میں انگلیاں دیکھیں تو آپ کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اب جب بجلی کی کڑک ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے موت کے ڈر سے، مطلب ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، جنت کی بشارت بھی ہے، دوزخ کا خوف بھی ہے۔ جب ان کو اچھی اچھی آیات ملتی انعامات کی، جب اللہ تعالیٰ کی صفات، جس طرح میں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا مہربان ہوں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً خوف دلایا کہ میں روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ جب ان کو امید والی آیت نظر آتی تو وہ بڑے خوش ہوتے، بجلی کی چمک کی طرح وہ چلنے لگتے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ لیکن جب ان کو کوئی وعید والی بات نظر آتی، کوئی خوف والی بات نظر آتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ وہ سمجھتے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سنیں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے، لیکن کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے تو انہوں نے نہیں بچنا۔ اب اکثر ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو ہم کوئی آیت بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو یہ آیت آئی ہوئی ہے، اس چیز کا یہ عذاب ہوتا ہے، اور ہائے مطلب ہم بڑے ڈر جاتے ہیں، اور ایک سننے والا کیا کہتا ہے، ہائے اللہ مجھے ڈراؤ تو نہیں نا، تم تو مجھے ڈرا رہے ہو۔ لیکن اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم اس چیز کو آیت چل رہی ہے اور ہم اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم اس سے بچیں گے تو نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم بچ گئے۔ اب اس میں کیا ہے کہ بارش کیا ہے؟ آسمانی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میں اندھیریاں ہیں۔ اندھیریاں کیا ہیں؟ جو مشکلات اسلام کو آئیں، یا جہاں پہ وعید اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، دوزخ کا بتا رہا ہے، یا دردناک عذاب کا بتا رہا ہے، وہ وعیدیں ہیں۔ اور چمک کیا ہے؟ جو فتوحات ہیں، جنت کی بشارت ہے، وہ چمک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اس وجہ سے جب پریشانیوں کی خبریں آتی ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فوراً کیا کہتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ بے شک وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس بھی لیں گے، لیکن اس چیز سے وہ بچ تو نہیں جائیں گے نا، کیا ہو گیا، وہ کوئی بچ سکتے ہیں؟ اب ان کے کان بند کر لینے سے، دین کی بات کو سننے سے، دین کی بات نہ سننے سے ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے۔
لیکن وہ بیوقوف ایسے ہیں کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دماغ میں بات آتی ہے کہ بات تو منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کیوں آ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے؟ کافروں کا لفظ یہاں پہ اس لیے استعمال کیا کہ جو منافقین ہیں نا وہ مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے قریب ہیں، کیونکہ ان کی جو زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو وہ صرف وقت دکھاوے کے لیے بیٹھتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں تو وہ ایک دم سے گھبرا جائے گا، حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے، چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں جب بھی کوئی وعید اترتی تھی تو وہ فوراً سے گھبرا جاتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو ایمان نہیں تھا نا، وہ تو پکے ایمان والے تو نہیں تھے، ان کے دلوں میں بدنیتی تو تھی نا، جب فائدہ ہوتا تھا تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اور جب مشکلات دیکھتے تھے تو وہ ادھر سے ہٹ جاتے تھے۔ تو اس لیے وہ پھر اسلام کے احکامات کو کیا سمجھتے تھے کہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں بجلی جب کڑکتی ہے تو آپ اس کی طرف نہیں دے سکتے، یا تیز روشنی ہو، کوئی بھی تیز روشنی ہو، گاڑی چلا رہے ہوں تو آگے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ، آگے سے آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تیز ہو تو آپ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ تو قرآن پاک میں آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو بجلی تھی وہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، ان کی مطلب بصارت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ چمک ہوتی تھی وہ اس میں چلنے لگتے تھے، اور جب اندھیرا ہوتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اللہ جو چاہتا تھا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ اب پہلے قسم کے منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور بصارت ہی بالکل سلب کر دیا تھا، وہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے تھے، اب وہ واپس پلٹنے والے نہیں تھے۔ مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسری طرح کے جو منافقین ہیں جو تسبزس کا شکار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا ان کے آنکھیں اور کان لے اچک لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہے تو اللہ اس کو اتنا بھی نہ سننے کا حق دے۔ جس قدر حق دیکھنے اور سننے کو یہ تیار ہے، اس قدر سماعت و بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی ہے، کیونکہ اب ان کی نگاہیں کمزور ہیں، انہیں حق نظر نہیں آ رہا۔ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی وہ چل پڑتے، جب کوئی ایسا حکم آتا جس میں فائدے نظر آتا تو وہ اسلام پر چل پڑتے، جب مشکل وقت آتا جیسے جنگ میں شرکت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو وہ رک جاتے۔ تو اب اللہ چاہتا تو ان کو بہرا کر دیتا، ان کو اندھا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ شاید یہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں۔ اب دیکھیں ان منافقین کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ شاید یہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے پہلے والے، اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک دل اور زبان سے اعتقادی کفر، وہ کفر اکبر ہے، اور ایک ہے عملی کفر جو اعضاء سے ہوتا ہے۔ اب جو پہلی طرح کے منافقین تھے وہ کفر اکبر کرتے تھے، وہ دل اور زبان دونوں سے نہیں مان رہے تھے، وہ زبان سے مانتے ہیں لیکن دل سے کفر اصغر جو ہے اس میں وہ زبان سے بھی مانتے ہیں، کچھ دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن جہاں ان کو کوئی حکم مشکل لگتا ہے تو وہ پھر بہانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کفر اکبر والے جو ہیں وہ ظاہری طور پہ مان رہے ہیں لیکن وہ نہ دل سے مان رہے ہیں نہ زبان سے مان رہے ہیں۔ اب جس طرح کیا ہوتا ہے، ہم ایک اپنی اس میں دیکھیں، روٹین میں دیکھیں، ہمیں نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہے، تراویحیں پڑھنی مشکل لگ رہی ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، وہ ہمیں ٹھیک ہے، وہ آسان ہے۔ تو یہ بھی تو ایک طرح سے کفر ہے نا، ہم اپنی اچھی چیز جو لگ رہی ہے، آسان چیز لگ رہی ہے، ہم اس پہ عمل کر لیں، اور جو مشکل چیز لگ رہی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔
اب ان میں دو طرح کے منافقین ہیں. ایک منافقین وہ ہیں جو بالکل پلٹنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا نور لے لیا ہے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں. وہ حق کو جانتے ہوئے بھی ان کے آس پاس سب کچھ روشن ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا نور لے لیا ہے. یہ پہلی قسم کے منافقین ہیں، یہ کفر اکبر ہے. اب دوسری طرح کے منافقین کون سے ہیں؟ جو تذبذب کا شکار ہیں. جب ان کو اسلام میں اچھائی نظر آتی ہے وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، وہ دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو ان کے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کی نگاہیں، ان کے کان، ان کی سماعت بھی لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے. اب پہلے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے اب، لیکن دوسرے والوں کو اللہ نے ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے. تو یہ دو ایگزامپلس تھیں ان دو طرح کے منافقین کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ ہو گیا ہے ختم ہمارا. انشاءاللہ آگے جو ہم پڑھیں گے اس میں سورہ بقرہ میں احکامات آئے ہوئے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا کیا باتیں ہیں. آگے اور مزے کی باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا لیسن ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیرن کثیرن.